حامد سعید کاظمی صاحب، آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ حکومت نے جو فیصلہ کیا، جو اگرچہ پچھلی حکومت نے اس کو انیشیٹ کیا تھا زمین مختص کرنے کا، اب اس کو عدالتوں میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے خلاف اس کو قرار دے دیا گیا، درخواست گزار کی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں۔ آپ اس کو مذہبی اور شرعی طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہماری حکومت جو ہے وہ ان کی خوشامد پر تلی ہوئی ہے جنہوں نے بابری مسجد منہدم کی ہے، جہاں پر مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، جہاں پر صرف کسی کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، خون ریزی کے لیے، قتل کے لیے اس کا کلمہ گو ہونا کافی ہے۔ ایسے میں آپ اگر یہاں اسلام آباد کے اندر جہاں پر پہلے سے ایک مندر ہے بھی صحیح، اچھا پھر ذرا یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس مندر کے اندر کتنی حاضری ہوتی ہے، کیا وہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے، کیا وہ وہاں پر جو موجود ہندو حضرات ہیں کیا ان کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو کہیں کوئی جسٹیفیکیشن تو ہوتی نا، یعنی مجھے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ آخر یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ جی آپ انڈیا کی خوشامد کر رہے ہوں اور اس کی خوشامد کر رہے ہوں جو کہ آپ کی خوشامد۔ اچھا کاظمی صاحب، آپ تو خوشامد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن فواد چوہدری صاحب نے جو کہا اور جو حکومت کا چلیں دوسرے انداز میں نقطہ نظر ہو بھی سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے اور پاکستان اقلیتوں کے حقوق پر یقین رکھتا ہے اور مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اس اسلام آباد میں تعمیر ہونے والے مندر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ایک تو شرعی معاملہ ہو سکتا ہے یا اس پر مذہبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن خود سیاسی انداز میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ حکومت کے اتحادی مسلم لیگ ق کے اہم رہنما اور پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ اس پر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا پہلے سن لیجئے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں، پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔ ہم نے بھی اپنے دور میں کٹاس راج کی مرمت کرائی اور بحالی کا کام کروایا تھا، اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کی توہین ہے، کیا آپ اس پورے معاملے پر کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں چوہدری صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بطور مسلمان سوچنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اقلیتوں کو آزادی ہونی چاہیے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی، عبادت کرنے کی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اکثریت کے حقوق پامال کر کے، اکثریت کے جذبات مجروح کر کے آپ اقلیتوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام آباد میں ایک مندر موجود ہے سید پور میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں ہمیں کوئی بہت زیادہ ہجوم کیا ٹاما بھی عبادت گزار نظر نہیں آیا کبھی۔ ہم نے وہاں پوچھا، میں ایک دفعہ گیا تو پوچھا کہ یہاں ان کا جی جب وہ ان کی کوئی ہوتی ہے سالانہ یا 6 مہینے کے بعد کوئی تقریب ہوتی ہے وہ آتے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ اس مندر کو آپ توسیع دیں، وہاں آپ فیسلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو۔ آپ نیا مندر کیوں بنانا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ امریکہ کو، یورپ کو، انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے اقلیت نواز ہیں؟ او بھائی، اس طرح سے کوئی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا واضح فرمان ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم سے یہود و نصارہ غیر مسلم کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی پیروی شروع نہ کر دو، تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ جب تک آپ کا آئین اسلامی ہے، آپ کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ کے صدر پر یہ پابندی ہے کہ وہ مسلمان ہو، آپ سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے، پورے ملک میں شور مچ جاتا ہے اور وہ جان بچاتی پھرتی ہے بیچاری۔ عدالتوں میں یعنی کئی کیسز آئے، اتنا شور مچا۔ پچھلی دفعہ جو لاسٹ ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا، بالآخر کیا ہوا؟ اس بچی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے خود کہا کہ میں بڑی اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں، میں اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن ہم ایسے اپنے آپ کو مجرم ثابت کر رہے تھے، احساس جرم کا شکار تھے کہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا۔ یعنی کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے طوفان کھڑا ہو جائے گا، ہندو مسلمان ہو جائے طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان
مرتد ہو جائے کسی دوسرے میں چلا جائے تو یہاں ڈنکے بجائے جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں کہا جاتا ہے کہ جس پہ بات ہی نہ کرو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر جہاں ضرورت ہو ہندو کمیونٹی کرسچن کمیونٹی دوسرے لوگ جو ہیں اپنی عبادت گاہیں تعمیر کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کسی مذہبی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن شہریوں کے حقوق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکثریت جو ہوتی ہے اس کے حقوق اور جذبات پامال کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. اس وقت جو کچھ انڈیا میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کی عبادت گاہوں یعنی سپریم کورٹ جو انڈیا کی سپریم کورٹ ہے, سیکولر انڈیا کی سپریم کورٹ ہے, اس نے سیاسی بنیادوں پر فیصلہ دیا, حقائق پر اور تاریخ پر مبنی فیصلہ نہیں دیا. اور آپ ہم خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی سیٹ ڈال دی جاتی ہے, کبھی آتے میاں کو کمیشن کا جو ممبر مقرر کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں حکومت کے بارے میں تاثر بھی خراب کر رہی ہیں اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ یہ تاثر ہو رہا ہے کہ ریاست مدینہ کا جو شور ہے وہ بھی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اس کا اگر حقیقی مقصد ہو تو مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ بت گر کبھی بھی نہیں ہوتا, بت شکن ہوتا ہے. تو اس کا احساس جو ہے بت قدر تعمیر مسلمان نہیں کرتے. موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا اور کہا کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں یہ شامل نہیں تھا, مسلمان کبھی بت قدر تعمیر نہیں کرتا. رائٹ سر. یہ اب خبر یہ ہے کہ سی ڈی اے نے مندر کی تعمیر کو رکوا دیا ہے. اب اس پر جو ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. 92 اس مسئلے پر پروگرام کر رہا تھا, اس معاملے پر ہمارے ہاں ہمارے پلیٹ فارم سے بہت سارے اس پر پروگرام ہوئے, اخبار میں کالم بھی لکھے گئے. اب سی ڈی اے نے جو ہے وہ اس تعمیر کو رکوایا ہے, تو I'm sure کہ اس کے تمام پہلوؤں پر بہت سنجیدگی سے غور ہوگا, اس کے بعد پھر اس پر کوئی عمل مزید کیا جائے.